امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی، سونے کے بعد انسان کی روح کہاں ہوتی ہے؟ جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ سونے کے بعد انسان کی روح انسان کی سوچ اور کائنات کے اختتام تک سفر کرتی ہے، لیکن افسوس، انسان اللہ کے اس معجزے سے نا واقف ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا، یا علی، کیسا معجزہ؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، نیند ایک معجزہ ہے۔ اگر انسان نیند کی گہرائی اور حقیقت سے واقف ہو جائے تو وہ اپنی روح سے آنے والے وقت سے واقف ہو سکتا ہے۔ تو وہ پوچھنے لگا، یا علی، وہ کیسے؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان زندگی کے مسائل کے بارے میں سوچ سوچ کے اداس ہو کے سوتا ہے یا اللہ کی کسی مخلوق کے بارے میں برا سوچتا ہے تو اس کی روح سونے کے بعد جسم میں دبی ہوئی رہتی ہے، اور یوں وہ نیند میں بھی اپنے مسائل میں ہی الجھا رہتا ہے۔ لیکن جو انسان زندگی کے مسائل کو درگزر کر کے اللہ پہ یقین رکھ کے اطمینان سے سوتا ہے تو اس کی روح کائنات سے جڑ جاتی ہے، اور یوں وہ دنیا میں جہاں چاہے جانے لگتی ہے۔ تبھی بعض مرتبہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جہاں میں آج آیا ہوں شاید یہاں پہلے بھی آ چکا ہوں۔ دراصل اس کا جسم بھلے اس جگہ پہ آیا ہو یا نہ ہو، لیکن نیند میں اس کی روح وہاں سے ہو کے آئی ہوتی ہے۔ تبھی اس کا اثر اس کے دماغ پہ باقی رہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری روح کائنات پہ اختیار رکھے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری روح کائنات پہ اختیار رکھے اور وہ چیزیں جو تم جاگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے وہ سوتے ہوئے دیکھ سکو، تو سونے سے پہلے ہر اس انسان کو معاف کر کے سویا کرو جس نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ کبھی بھی اپنے دکھ درد یاد کر کے نہ سویا کرو، اللہ پر یقین اور اس کا شکر گزار ہو کے سویا کرو۔ جیسے جیسے تمہاری نیند پرسکون ہوتی جائے گی ویسے ویسے تمہاری روح اطمینان میں رہے گی، اور یوں رفتہ رفتہ تم اپنی روح کے سفر سے نیند میں آنے والا وقت دیکھنے لگو گے۔ سونے سے پہلے چند باتوں پر غور کیجئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تم بستر میں داخل ہوتے ہو تو دیکھو کہ اس روز کیا کھایا اور کیا پیا ہے، اور جو کچھ کھایا اور پیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، اور اس روز تم نے کون سی چیزیں کن راستوں سے حاصل کی ہیں، اور ہر حال میں توجہ کرو کہ موت تم کو اٹھا لے جائے گی، اور اس کے بعد سرائے محشر میں اپنے کردار کا حساب دو گے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، زندگی گھٹ رہی ہے، نیک اعمال سے موت کی تیاری کرو۔ کیا روح نکلنے سے پہلے کوئی اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے کے لیے تیاری کرنے والا نہیں ہے؟ خبردار، زیادہ راہ کم نہ ہو اور اپنے جانے مرنے کے لیے زیادہ تیاری کرو۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی سانس اس کی موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے، یعنی ہر سانس پر وہ موت سے ایک قدم نزدیک ہوتا ہے۔ دنیا میں آنے والے ہر شخص کو جانا پڑے گا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً یہ موت
تیزی سے طلب کرنے والی ہے، مقیم اس سے نہیں بچ سکتا، اور جو اس سے بھاگتا ہے وہ اسے عاجز نہیں کر سکتا۔ موت کو نہ بھولیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹ کو آشکار کرتا ہے۔ جب تم امیدوں کی انتہا کو پہنچ جاؤ تو موت کے اچانک آ جانے کو یاد کرو، موت کے اچانک آ جانے کو یاد کرو۔